محسن نقوی نے وہاب ریاض اور صرف عبدالرزاق کو ہی کیوں فارغ کیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں، کیا ریزن ہیں؟ تو اس حوالے سے جو انسائیڈ سٹوری ہے ہمارے پاس آ چکی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی وہ ریزنز شیئر کرتی ہوں کہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سلیکشن کمیٹی سے کیوں ہٹایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سینئر مینیجر کے عہدے سے کیوں فارغ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ایک کھلاڑی کا بھی نام آ رہا ہے جو لگتا ہے کہ ان کو لیٹ ڈوبا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات کی جائے، وہاب ریاض نے بھی اپنا ایک ورژن دیا ہے، وہ کیا ورژن ہے اس حوالے سے وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریزن کیا بنی ہے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سلیکشن کمیٹی سے ہٹانے کی، انسائیڈ سٹوری کیا ہے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو ہٹانے کی۔ تو اس حوالے سے جو مین ہمیں پیچھے ایک ریزن سمجھ آتی ہے، اور جو مین ریزن ہے بھی وہ ہیں جی گیری کرسٹن اور اظہر محمود کی جو رپورٹ ہے، انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے محسن نقوی کو، اور اس میں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں اور ڈسکس کیے ہیں کہ یہ ریزنز ہیں جو کہ انہوں نے نوٹس کی ہیں، اور ان پہ جو ہے بعد میں محسن نقوی نے پراپر تحقیق کی ہے، دین جو ہے نوٹس لیا گیا ہے۔ تو جو مین پوائنٹ اس ٹائم سب کے سامنے آپ جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیم سلیکشن ہے اس کا کمبینیشن اچھا نہیں تھا، اور یہ بھی سورسز سے پتہ چلا ہے کہ جو ٹیم سلیکشن کی گئی ہے اس میں زیادہ تر جو منمانی کی گئی ہے وہ عبدالرزاق اور وہاب ریاض کی تھی، اور جو بقایا ممبرز تھے جب انہوں نے اسے اختلاف کیا تو تب بھی جو ہے ان دونوں نے ہی اس پہ زور زبردستی کی، اور مخالفت کے بغیر بھی جو ہے انہوں نے ان کرکٹرز کو فیور کیا جن کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، اور ان کو ٹیم میں شامل کیا۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ کیا ہوئی ہے کہ آپ جو ہے ان پلیئرز کو تو ٹیم میں لے آئے ہیں، اور آپ کی لک کہوں یا کیا کہوں کہ وہ جو پلیئرز اسکواڈ کا حصہ بنے تھے ان لکیلی یا لکیلی وہ پرفارم ہی نہیں کر سکے ہیں۔ تو مطلب یہاں پہ ایک چیز جو کلیئر ہو رہی ہے پاکستانی ٹی وی پرفارمنس جو بات ہم کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کہ اور جو کوچز نے بھی رپورٹ پیش کی وہ یہ کہ کمبینیشن بہتر نہیں تھا۔ لیٹس سپوز اگر ہم بات کریں اعظم خان کی کہ اگر اعظم خان کو سلیکشن کی گئی ہے تو یہاں پہ جو چیز بنتی ہے جو امپوز کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی پلیئر کو لے کے آ رہے ہو ٹیم میں تو اس کا پرفارم کرنا بھی لازمی ہے، آپ اس کی کوچنگ اس طرح سے کی جائے کہ وہ آگے پرفارم کرے۔ اعظم خان کے لیٹس سپوز اگر ہم بات کرتے ہیں اعظم خان کو ٹیم میں لے کے آئے گئے ہیں تو جب ان پہ مخالفت کی گئی ہے تو یہاں پہ وہاب ریاض اور جو عبدالرزاق ہیں ان کی فیور زیادہ تھی کہ جی سی پی ایل کھیلتے رہے ہیں تو ان کو زیادہ آئیڈیا ہے وہاں کی پچز کا، کنڈیشنز کا، تو ان کو کھلایا جائے، لیکن انٹرنیشنل میں اگر پچھلا بھی ان کا ریکارڈ دیکھیں تو اتنا کوئی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ تو جو باقی پلیئرز اس طرح سے شامل کیے ہیں جن کو زبردستی ٹیم میں شامل کیا گیا ان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی وہاب ریاض اور جو عبدالرزاق ہیں انہوں نے زبردستی ان کو جو ہے ٹیم میں شامل کیا ہے، پرفارمنس بھی اچھی نہیں تھی، تو یہ ایک ریزن بنتی ہے کہ سلیکشن کمیٹی سے ان کو فارغ کیا گیا ہے۔ دوسری اگر ہم بات ڈسکس کریں کہ جو سینئر ٹیم مینیجر ہیں وہاب ریاض اور جو ٹیم مینیجر تھے منصور رانا ان کو کیوں فارغ کیا گیا ہے، تو آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاب ریاض کو صرف اور صرف T20 ورلڈ کپ 2024 تک کا جو ہے کانٹریکٹ ملا تھا سینئر ٹیم مینیجر کا، اس کے بعد جو ہے اس میں توسیع نہیں کی گئی ہے، اور اس کی بھی ریزنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سینئر مینیجر اور ٹیم مینیجر منصور رانا یہ دونوں جو ہیں ڈسپلن مینٹین کرنے میں فیل ہوئے ہیں۔ کسی بھی ٹیم کا جو ڈسپلن ہوتا ہے اس کو مینیجر نے مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس چیز کو مینٹین کرنے میں فیل ہو چکے ہیں۔ اور جو ریزن بتائی جا رہی ہے جو ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ ایک پلیئر کا نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے جی شاہین شاہ افریدی کا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم جو شاہین شاہ افریدی بھی ہیں پی سی بی کے ریڈار پہ آ چکے ہیں، ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ شاہین شاہ افریدی کے بارے میں جو ہیڈ کوچز ہیں اور جو اظہر محمود ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں، صرف اور صرف T20 ورلڈ کپ میں نہیں، جو پچھلے بھی ٹورز ہوئے ہیں جس میں پہلے آئرلینڈ گئے اس کے بعد انگلینڈ گئے ہیں، تو ان ٹورز کے دوران اور T20 ورلڈ کپ میں جو شاہین شاہ افریدی کا بیہیویئر رہا ہے وہ بہت بدتمیزی والا تھا۔ وہ کوچز کی اور مینجمنٹ کی بات نہیں سنتے تھے، اور ان کی بدتمیزی پہ اب بھی جو ہے سینئر ٹیم مینیجر اور جو ٹیم مینیجر ہیں انہوں نے ان کو نہیں روکا، ان کو نہیں سمجھایا۔ اور اگر دیکھا جائے اگر ایک کوچ ایک پلیئر کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے نیٹ پریکٹس اتنی دیر کی کرنی ہے یا آپ نے اس طرح سے کھیلنا ہے، تو اس میں پلیئرز کا ایک رائٹ ہوتا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے کوچز کی بات سنیں، اپنے سینئرز کی بات سنیں، اور جہاں پہ اگر ایک پلیئر بات نہیں سن رہا ہے تو یہاں پہ ٹیم مینیجرز کی ان کی مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پلیئرز کو سمجھائیں کہ آپ جو ہے اپنے کوچز کو سنیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ جو شاہین شاہ افریدی ہیں
منصور رانا اور وہاب ریاض کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے ہیں، اور جو ان کی یہ والی پوسٹ بھی گئی ہے ان کے ہاتھوں سے، وہ شاید اس کے ذمہ دار جو ہیں شاہین شاہ افریدی ہیں۔ تو شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے بھی وہاب ریاض نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ بیہیویئر ایشوز تھے، تو اب تو اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود اور گیری کرسٹن کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ والا ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو شاہین شاہ افریدی تھے بہت زیادہ جو ہے ان کے بیہیویئرل ایشوز رہے ہیں، اور اپنے کوچز کی بھی بات، مینجمنٹس کی بات نہیں سنتے تھے، بدتمیزی کرتے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اوور آل جو ٹیم کا جو ایک ڈسپلن رہا ہے اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ مینٹین نہیں کر پائے ہیں، جو پلیئرز اپنے ساتھ اپنی فیملیز کو لے کے گئے ہیں، تو اس دوران جو ہے وہ کرفیو جو ایک نافذ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم باہر جانا ہے، کس ٹائم آپ نے اپنے ہوٹل میں اسٹے کرنا ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے فالو نہیں کر سکے ہیں کچھ کھلاڑی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک بات کریں جو ہم بہت ایک عرصے سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ ٹیم میں جو ہے سیاست کی جا رہی ہے، ڈفرینٹ لابیز بنی ہوئی ہے، گروپنگ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے رپورٹ جو ہے پیش کر دی گئی ہے محسن نقوی، اور محسن نقوی جو ہیں اب اس حوالے سے بھی تحقیقات کر رہے ہیں، اور جو پلیئرز ان لابیز کا حصہ ہیں، جو گروپنگ کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ اور جو لابیز بنائی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی اب ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ جو لابیز بنائی گئی ہیں تو اس میں کیا کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے اور کون کون پلیئرز ملوث رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کوچز کی رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو کہ نان سیریس بھی رہے ہیں۔ سو اب یہ جس نے جو کیا ہے اس کو تو وہ فیس کرنا ہی پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے محسن نقوی جو ہیں نمبر 1 بنانا چاہتے ہیں اپنی کرکٹ ٹیم کو بھی، اور جو چیزیں اس میں بہتر ہونے والی ہیں تو محسن نقوی تو اس تحت ہی سب کچھ چیزیں جو ہے مینٹین کر رہے ہیں، اور جو پلیئرز اس چیز میں شامل ہوں گے دے ول ہیو ٹو فیس دا میوزک۔ اور ہم اگر بات کر لیں وہاب ریاض کی، تو وہاب ریاض نے جب ان کو ہٹایا گیا ہے سلیکشن کمیٹی سے بھی، اور جب ان کو اس سینئر مینیجر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو وہاب ریاض انہوں نے ایکس پہ اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس پہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ان سب اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ 7 جو ارکان کی کمیٹی ہے اس میں ایک انسان کا جو ووٹ ہے سب پہ بھاری پڑ جائے۔ اس کے ساتھ ابھی جو انہیں ڈیٹیل جو ہے شیئر نہیں کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ شام میں جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے۔ اب ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی وہ آپ کو ہم آنے والے ولاگ میں بتائیں گے، تب تک اسٹے ٹیون۔